أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ ہے وحی کا بیان۔ باب نمبر 1 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کس طرح شروع ہوئی، اور اللہ رب العالمین کا قول ہے کہ ہم نے تم پر وحی بھیجی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد پیغمبروں پر وحی بھیجی۔ حدیث نمبر 1، حمیدی سفیان یحییٰ بن سعیدی انصاری، محمد بن ابراہیم تیمی، علقمہ بن وقاص لیثی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کے نتائج نیتوں پر موقوف ہیں، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوں گی، چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ اسے پائیں گا، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کریں تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوں گی جس کے لیے ہجرت کی ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ سب لوگوں نے درود شریف پڑھ لیے؟ الحمدللہ۔ جی آپ دیکھیے اس میں نا اپنے کو انگلش میں بھی مطلب رومن میں بھی لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ کو جو ہے یہ اردو میں بھی لکھا ہے، اور ہم نوٹس شیئر کریں گے نا آپ کو ہندی میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ساری حدیث آپ کو تینوں لینگویج میں ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ہم نے پچھلی کلاسز میں الحمدللہ کیا پڑھا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو خود اپنی زندگی میں 90,000 لوگوں کو پڑھایا تھا نا۔ اس زمانے میں کوئی مائک تو نہیں تھے، کوئی بڑے بڑے انتظامات نہیں ہوئے تھے، ہے نا، کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں تھی جس کے تھرو ہم زوم نہیں تھا، ہے نا، لیکن اس زمانے میں لوگوں کو شوق بہت تھا نا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہم وہ سنت زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مطلب آپ ایسا ہم کو ان کی مطلب آٹو بایوگرافی ہوتی ہے نا جو لکھے تھے انہوں نے اپنے بارے میں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھانے کے ساتھ ہی، ہے نا، اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے انہوں نے دعائیں بھی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ مستجاب الدعوات تھے۔ اس کا مطلب ان لوگوں میں سے تھے جن کی دعا قبول ہوتی تھی یا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے انہیں ان دعاؤں کا حصہ ضرور ملا ہے، الحمدللہ وہ برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی طریقہ بتا دیا ہے نا کہ دعا بھی کرو، لیکن دعاؤں میں بھی کیا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس میں ایک بڑی بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں درود شریف کا کثرت سے ذکر آتا ہے، اس لیے جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 برکتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے جتنی حدیثیں یہاں ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آج تو سٹارٹ ہے تو ہم کو بیسک چیزیں پتہ چلیں گی، اور یہ جو حدیث ہے نا، بہت ہی آپ لوگ کو سب کی زبان پہ ہے نا یہ بسا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے یہ حدیث۔ تو ہم جو ہے بیسک چیزیں پہلے پڑھیں گے، تو جتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے اتنی دفعہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں گے، ہے نا۔ مائک تو سب کا بند ہے، میں نہیں سنوں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، آپ کے ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور ڈاکٹر دس انس دس نیکیاں۔ ہاں، تو الحمدللہ ہمارا کیا طریقہ ہوگا، ہم ہر بار کیا کریں گے، جیسے کہ قرآن کی آیتیں ہوتی نا، تو قرآن کی آیتوں کی کیا کرتے ہیں، ہم آیت پڑھتے جاتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے جاتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں۔ ویسے ہی یہاں پہ ہم کیا کریں گے، آج جو حدیث پڑھنے والے ہوں گے نا اس کو ہم کیا کریں گے، پہلے آیت کو کوئی اسٹوڈینٹ پڑھیں گی
یا پھر اسٹوڈینٹ نہیں رہی جب تو پھر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے آیت مطلب حدیث، یہاں پہ جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے تو ہم حدیث پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حدیث پڑھنے کے بعد جیسے ہی قرآن کی آیت کی تفسیر ہوتی ہے نا، اس کو ہم سمجھاتے ہیں، ویسے ہی ہم کیا کریں گے، حدیث کو بھی کیا کریں گے، سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ویسے ہی ہم آپ کو کیا کریں گے، حدیث کو سمجھائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ حدیث کی کیا کہلاتی ہے نا، شرح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث کی شرح۔ تو آپ کو پوچھے جائے گا نا کہ کیا کر رہے تھے آپ کلاس میں، تو آپ بولیں گے ہم حدیث کی کیا کر رہے تھے، شرح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے تفسیر ہوتی ہے قرآن کی، ویسے ہی حدیث کی کیا ہوتی ہے، شرح ہوتی ہے۔ اچھا، شرح جو ہم پڑھیں گے وہ ہم بہت ساری کتابوں سے ملا کر پڑھیں گے، ہے نا؟ سب سے بہترین شرح جو لکھی ہے نا، وہ لکھا ہے امام ابن حجر عسقلانی نے، رحمت اللہ علیہ نے۔ انہوں نے جو شرح لکھی ہے نا، وہ سب سے بہترین ہے، جس کا نام ہے فتح الباری، ٹھیک ہے؟ یہ لیکن یہ آپ کو عربی میں ہی ملے گی۔ اگر آپ کو اردو میں پڑھنا ہے تو آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا، فیض الباری۔ کیا پڑھنا پڑے گا، فیض الباری، یہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ نیٹ میں سرچ کریں گے نا تو آپ کو شرح مل جائے گی، صحیح بخاری کی شرح ہے نا، فیض الباری، تو یہ آپ کو مل جائے گی۔ ایسے بہت ساری کتابیں آپ کو شرح کی مل جائے گی، ہے نا؟ اون الباری بھی آتی ہے، بہت ساری، ایسے انعام الباری بھی آتی ہے، ایسے بہت ساری شرح لکھی گئی ہیں جو کیا بتاتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے۔ یہ جو آج جو حدیث ہے وہ تو بہت ایزی ہے، آپ سب کو بہت بہترین طریقے سے سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن جو آگے کی جو حدیثیں آئیں گی نا، وہ سمجھنا اور اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ تب ہم کو کیا ہے، یہ شرح کو پڑھنے کا مطلب نا امپورٹینس سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے یہاں پہ الحمدللہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی۔ ہم؟ تو آپ ٹینشن نہیں لیں گے، ہے نا؟ بالکل آسانی سے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آتا جائے گا جیسے جیسے آپ پڑھیں گے، ہے نا؟ حدیث کا طریقہ کیا ہے، آپ دیکھیے سب سے پہلے یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہے، پہلا پیج لگاؤ نا ازبا۔ ہاں، سب سے پہلے آپ دیکھو اس میں یہاں پہ نہیں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے، وہ پہلے پیج کی جب سٹارٹنگ ہوتی ہے نا تو انہوں نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب حدیث کو جب سٹارٹ کیا نا اس کتاب کو، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کیا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی خطبہ سٹارٹ کرتے، بیان کرنا سٹارٹ کیا جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے سٹارٹ کرتے ہیں نا۔ لیکن اس کتاب کی جب سٹارٹ کیا نا تو انہوں نے کیا کیا، امام صاحب نے سٹارٹ کرتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، ہے نا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کی شروعات کرتے سمے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اللہ انہوں نے حمد و ثنا کیوں نہیں کی؟ تو آپ دیکھیے میری بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں نا تو الرحمن الرحیم کیا ہے نا، کیا ہے؟ اللہ کی تو تاریخ کے حمد اندر ہی ہے نا، وہ تعریف ہی تو ہے نا اللہ کی۔ تو انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیول لکھ دیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا، سب کچھ اس کے اندر ڈال دیا۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس کام کی شروعات اللہ کی حمد و ثنا سے نہیں کیا گیا، وہ تو ایسا ہے جیسے کہ وہ ناقص ہے، کمزور ہے، ادھورا ہے نا؟ تو امام بخاری نے تو مجھے کال آ رہا تھا تو میں رک گئی تھی، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو آپ دیکھیے اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مطلب کام شروع کرتے ہیں، جس کام کی بھی شروعات ہم کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جب ہم یہ جب سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں سے کہہ دینا چاہوں گی کہ ہم امام بخاری شریف کو پڑھنے جا رہے ہیں، ہم؟ تو ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، ہم؟ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ یہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اب آپ بولیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ جو حدیث آج ہم پڑھیں گے نا، انما الاعمال بالنیات، یہ کیا ہے، حدیث کا متن ہے۔ سند سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ حدیث کی راویوں کی جو چین ہے اس کو کیا کہتے ہیں، سن- کیا کہتے ہیں؟
सनद चेन ऑफ कहते हैं, नरेशन रावियों की सनद चेन है कहते ना, हैं। हाँ उसको सनद कहते हैं। और जो मेन जो बात कही गई है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है या करके दिखाया, वो जो मेन चीज होती है उसको कहते हैं मतन। तो मतन क्या है हमारा आज? इन्नमल आमालो बिन्नियात, मतलब अमल का दारोमदार किस पे है? नियत पर है ना। तो आज हम इस किताब के आगाज कर रहे हैं, तो अपनी नियत को हम चेक कर लें। आप बताइए, आपने बुखारी शरीफ की क्लास क्यों ज्वाइन किए हो? क्या सोचकर आप बुखारी शरीफ पढ़ने आए हैं? फटाफट फटाफट बताइए। 1 मिनट बाजी, सबको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। ताकि बाजी क्यों जिंदगी आए में भाई? उसका अमल करने हम लोग, उसके ऊपर जी जो भी सीख रहे हैं ना माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसको हदीस फॉलो सुने, करे। समझे और उस पर अमल करे। जी माशाल्लाह, है ना। हदीस पढ़े, तो उससे अमल करे और अपनी जिंदगी में लाए उसे। है ना, अपनी जिंदगी में अमाल करने के लिए माशाल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हासिल करने के लिए, है ना, उनके कॉल को, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में, है ना, पूरा का पूरा उतारने के लिए। क्या पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह। की अच्छा है, तो बोलो उसको। जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस सीखने से बोलो हमें उसको। क्या मिलेगा? बैठा हुआ है, उससे क्या करना। क्या मिलेगा? हदीस सीखने से हमको क्या मिलेगा? ठीक है भाई, कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि स्पेशलिस्ट पहले नहीं ही, चाहिए पार्टी वो है ना, करने। माशाल्लाह मोहब्बत मिलेगी। देखो बातचीत बंद करिए आप लोग, और मैं माइक बंद कीजिए इंशाल्लाह, है ना। हदीस सीखने से हमको सबसे पहले हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर पाएंगे। इत्तिबा करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। पहले सेशन में मैंने आपको बताई थी सूरह आल इमरान की आयत से, कि जब हम इत्तिबा करेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, इंशाल्लाह वो मिलेगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत हम चाहते हैं ना, तो जब हम आपके कॉल फेल अमल से वाकिफ होंगे, तभी तो मोहब्बत बढ़ेगी ना। सुन्नत की पैरवी करेंगे ना, फिर जब सुन्नत को हम अमल में लाएंगे तो हम क्या करेंगे? हिदायत भी पा जाएंगे। हिदायत मिलती है ना, जब अमल करते हैं तभी तो हिदायत मिलेगी। तो यकीनन हदीस के पढ़ने से हमने क्या होगा, है ना, एक कनेक्शन भी जुड़ेगा हमारा, किससे? है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी जिंदगी का कनेक्शन जुड़ेगा। जैसे एक ट्यूबलाइट होती है, एक बल्ब होता है, जैसे हम कनेक्शन चालू करते हैं, बिजली चालू करते हैं और ट्यूबलाइट जल जाता है ना, खुद ब खुद तो नहीं जलता है ना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्विच ऑन करना पड़ता है ना। जब स्विच ऑन होता है तभी हमारा कनेक्शन जो है क्या होता है? बल्ब की जो तार होती है उससे जुड़ जाता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में है ना, तो हमारे जो हम जो पढ़ रहे हैं उनके कॉल को पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या होगा? हमारा कनेक्शन इंशाअल्लाह ताला क्या होगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया। हमारा तरीका क्या होगा? आज मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझा दे रही हूँ, यही बेटा यही लगा के रखो। बाद में मैं आपको ये जो है ना, जो सनद होगी ना, वो हम नहीं पढ़ेंगे बेटा, समझ रहे हैं आप लोग? ये जो सनद होगी ना, ये हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे? सीधा जो कहा गया है ना वही पढ़ा करेंगे। अभी जी आप बाजी। देखिए, है ना, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ क्या लिखा है, कैसे लिखा जाता है हदीस। वो पहली बार है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बाद में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी बार बार। तो अब मैं जो बोलूंगी ना उसको आप निशान लगाना, क्या बोलते हैं अजबा, आप उसको निशान लगाना, क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं ना तो मैं उसको टिक नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। जी। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है बाबू कैफा काना बदउल वही इला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिख रहा है सबको? जी क्या बाजी। दिख रहा है ना? लिखा हुआ है कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या कह रहे हैं? अल्लाह की बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहले लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद अल्लाह ने जो उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि बाबुन कैफा। दिख रहा है? बाबुन कैफा, किस तरह, है ना। काना मतलब होता है, कैफा मतलब किस तरह, काना मतलब थी, बदउ मतलब होता है इब्तिदा, अल वही मतलब होता है वही की। आपको मैं एक बार समझा दे रही हूँ ये कैसे पढ़ना है अपने को। हदीस को जब हम किताब खोलेंगे या मैं ये शेयर करूंगी तो आपको कैसे पढ़ना होगा उसको आपको मैं सिखा रही हूँ, पहली बार है इसलिए। ठीक है। हाँ, तो बाबुन कैफा, काना मतलब
کس طرح ابتدا ہوئی تھی وحی کی، الا مطلب طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ مطلب اور ہے نا، قولو مطلب قول اللہ مطلب ہے نا کہنا ہے، فرمان ہے اللہ کا، جو کیا ہے نا وہ بلند ہے. ذکرون مطلب ذکر اس کا ہے نا. انا اس کے بعد انا اوہینا مطلب ہم نے وحی کی، بے شک ہم نے وحی کی، الیکا مطلب آپ کی طرف، الیکا کا مطلب ہوتا ہے آپ، ہے نا آپ کے لیے آتا ہے، تو آپ کی طرف یہاں مطلب ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے نا. تو الیکا کما ہے نا، کما مطلب جیسا کی، اوہینا ہے نا ہم نے وحی کی، الا طرف کس کے، نوحن مطلب نوح کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف. اس کے بعد ہے ون نبیینا مطلب ون نبیینا مطلب اور نبیوں کی طرف، من بعد ہی اس کے بعد. یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے وحی آپ کی طرف نازل کی، شروعات کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی تھی کس کی طرف، نوح علیہ السلام اور دوسرے ان کے ہے نا تمام انبیاؤں کی طرف. جیسے تمام انبیاء اس میں مین کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں آگے کا بھی آتا ہے کہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے فلاں فلاں کی طرف مطلب اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سب کا نام آتا ہے نا ان کی طرف ہم نے وحی کی. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ سب سے پہلے آ رہا ہے، اب نیچے دیکھیے حدثنا، کیا آ رہا ہے، حدثنا. تو حدثنا کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں، نہ اگر کسی ورڈ الفاظ کے لاسٹ میں نہ آتا ہے، نہ کو ہائی لائٹ کرو بیٹا، نہ ہے نا، نہ کا مطلب ہوتا ہے ہم کو، ہمارے لیے، ہمارا مطلب ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آتا ہے. حدثنا مطلب ہم سے بیان کیا. سمجھ میں آئی بات سب کو؟ حدثنا جب بھی آئے گا حدیث ہے. امام بخاری کہہ رہے ہیں، لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری کو حدثنا مطلب ہم سے بیان کیا، ہم کو بتایا. اب آپ دیکھیے لکھنے والے تو اکیلے امام بخاری لکھ رہے ہیں اس کو، لیکن وہ کیوں کہہ رہے ہیں حدثنا ہم کو بتایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے جو کون ہے، استاد ہے. حدثنا کیا حمیدی، جو ان کے استاد کا نام ہے حمیدی، یوں لکھا ہے نا. یوں مطلب ہوتا ہے کہ عربی میں جب بھی الفاظ لکھے جاتے ہیں نا، کسی کا نام، کسی کے بھی بارے میں لکھا جاتا ہے تو کیا ہے اس میں دو پیش لگایا جاتا ہے نا. تو یہاں پہ حمیدی ہے. حمیدی کون ہے؟ امام بخاری کے ٹیچر ہے، استاد ہیں. اچھا، امام بخاری کے استاد جب پڑھا رہے ہوں گے، حدیث سکھا رہے ہوں گے، تو کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے ہوں گے کلاس میں؟ کیا میں آج پڑھا رہی ہوں آپ اکیلے ہیں؟ واحد ہیں آپ؟ نہیں، سب لوگ، بہت سارے لوگ ہیں نا، تو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے جو ان تک پہنچی، کن تک پہنچی؟ امام بخاری تک پہنچی. تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کس سے سنی، تو وہ بتا رہے ہیں حدثنا ہم سے بیان کیا، ہم کو بتایا، کس نے؟ ان کے استاد نے، جن کا نام انہوں نے کیا لکھا ہے، حمیدی. حمیدی یوں لکھا ہے نا، تو ہم پڑھیں گے، عربی میں لکھا ہے وہ، ہم اردو میں جب پڑھیں گے تو حمیدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حمیدی لکھا ہے نا. تو وہ اکیلے پڑھ نہیں رہے، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، ہے نا. اس کے بعد حدثنا ہے نا. اور ایک چیز اور دیکھیے کہ اگر کئی جگہ یہاں پہ حدثنا آیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے اخبارنی. آگے بڑھاؤ بیٹا، قولا اخبارنی پہ نشان کرو. قولا اخبارنی، اخبارنی، قولا اخبارنی دوسرے لائن پہ لکھا ہوا دیکھو. کہیں پر آپ کو ملے گا حدثنا، کہیں پر آپ کو ملے گا اخبارنا. کیا ملے گا؟ اخبارنا. اب دونوں میں کیا انتر ہے بھائی؟ حمیدی جو پڑھا رہے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدثنا، کیونکہ استاد جب ہے نا خود پڑھ کے بتاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حدثنا. یہ جو ہے دیکھو، یہ جو حدیث تھی، آج کی جو کلاس کی حدیث تھی، تو اس کو کون پڑھ کے سنایا آپ کو؟ حدیث کو، مین حدیث کو کون پڑھ کے سنایا آپ کو؟
فاطمہ باجی نے، ہے نا، فاطمہ نے، میری اسٹوڈینٹ ہے وہ، ہے نا، تو اس نے پڑھ کے سنایا. تو ایسے حدیث کی کتاب ہوتی تھی نا، تو استاد کے سامنے ہی کیا ہوتا تھا، استاد کہتے تھے کہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، تو اپنے اسٹوڈینٹ کو کہتے تھے کہ تم پڑھ کے سنا دو، میری اجازت ہے کہ تم پڑھ کے سنا دو. تو میری اسٹوڈینٹ اگر اس حدیث کو پڑھ کے سناتی ہے، عبارت کو جو لکھا ہے اس کو، تو میں کہوں یہاں پہ وہ ورڈ آتا ہے اخبارنا، لیکن استاد خود پڑھ کے سناتے ہیں. اگر میں خود پڑھ کے سناتی آپ کو یہ حدیث، ہے نا، جو فاطمہ نے پورا پڑھ کے سنائی آپ کو، اگر میں پڑھ کے سناتی حدیث کو تو کہتے اس کو حدثنا. ڈفرنس سمجھ میں ہے آپ کو؟ حدثنا اور اخبارنا دو ورڈ آئیں گے. تو اگر آپ جہاں پہ حدثنا آئے گا تو آپ سمجھ جانا کہ ٹیچر نے خود براہ راست پڑھ کے سنایا تھا اور انہوں نے سنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن امام بخاری جو ہے نا، دونوں میں فرق نہیں کرتے ہیں. ایک چیز اور پوائنٹ کرو، حدیث کی کتاب پڑھ رہے نا ہم، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری حدیثوں میں یہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں. امام بخاری جب لکھیں گے نا تو انہوں نے حدثنا اور اخبارنا دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. لیکن امام مسلم، ہے نا، امام مسلم جو ہے، باقی امام جو ہے نا، وہ اس پہ فرق کرتے ہیں. اگر استاد کہیں گے تو وہ لکھتے ہیں حدثنا، اگر شاگرد نے پڑھا تو وہ لکھتے ہیں اخبارنا. لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ امام مالک بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن، ہے نا، یہ جو ہمارے امام ہے نا، امام صاحب ہے، انہوں نے کیا ہے، ایسا فرق نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. حدثنا کا مطلب ہے، تو پھر ہم یہاں تو سمجھ گئے کہ حدثنا مطلب استاد نے ہم کو بتایا. اور استاد کیسے بتاتے تھے؟ بعض اوقات استاد اپنے حافظے سے بھی تعلیم دیتے تھے. پہلے زمانے میں کتابوں کا اتنا رواج نہیں تھا، کبھی کبھی حافظے سے پڑھاتے تھے اور کبھی کبھی اپنی کتاب سے پڑھ کے دوسروں کو سنا دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے کہ حدثنا حمیدی مطلب ہم سے بیان کیا کس نے بیان کیا؟ حمیدی نے، ہے نا. قال حدثنا سفیان، ان کو کس نے بیان کیا؟ انہوں نے کس سے سنا؟ حمیدی نے. کس سے سنا؟ سفیان سے. حدثنا مطلب حمیدی کہہ رہے ہیں، قولا ہے نا، قولا مطلب ہوتا ہے کہنا، تو حمیدی کہتے ہیں حدثنا سفیان، ہم سے یہ حدیث سفیان نے بیان کی. یہاں سفیان بن عیینہ ہے. عیینہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے احادیث پر کتابیں سب سے پہلے لکھی تھی. یاد رکھیں گے، سفیان جب بھی آئے گا حدیث میں تو سفیان جو بن عیینہ ہے، عیینہ مطلب ان کا وہ ہے، مطلب ابا کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو سفیان بن عیینہ جب بھی آئے گا تو آپ کو خیال کر لینا ہے کہ انہوں نے مکہ کے رہنے والے تھے. یہ کیا تھے، ہے نا، ان کا درجہ بہت بلند ہے، حدیث سب سے پہلے انہوں نے لکھا تھا، ہے نا. پھر اس کے بعد لکھا ہے حدثنا، اور پھر یہ کہتے ہیں سفیان کہتے ہیں، قولا مطلب کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن سعید، ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا. کیا کس نے بیان کیا؟ ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا. آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ ہم ہر حدیث میں یہ پڑھتے جائیں گے، سند نہیں پڑھیں گے. آئندہ سے ہم کیا پڑھیں گے؟ کیول متن پڑھتے ہوئے جائیں گے، اس کو سمجھتے جائیں گے، شرح پڑھیں گے اس کی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کو سمجھیں گے، جیسے تفسیر سمجھتے ہیں. آج آپ فٹ یارے باجی کیا پڑھا رہے، یہ کیا حدیث ہے؟ نہیں، ہم ایک بار سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم حدیث کے اسٹوڈینٹ بنے ہیں نا، تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سند میں کیا رہتا ہے بھائی، کیسے وہ ایک دوسرے تک کیسے پہنچی، ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک کیسے پہنچی، صحابہ سے پھر اس کے بعد تابعی تک پہنچی، تابعی سے تابعی تک پہنچی، پھر، ہے نا، امام بخاری لوگوں کے پاس پہنچی، ہے نا، ائمہ کرام کے پاس پہنچی. تو ایک بار ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا. قولا وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی. اب دیکھو اخبرنی مطلب کیا؟ مجھ سے بیان کیا. اب دیکھو یہاں پہ نی ہے، نی، اور یہاں پہ کیا تھا؟ نا چل رہا تھا. نی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے ان سے جب یہ حدیث لی تو وہ اکیلے تھے، ہے نا. تو یہ کیا بول رہے ہیں؟ میں نے یہ حدیث لی، میں نے لی، ہم سب نے نہیں لی، بہت لوگ نہیں تھے، انہوں نے اکیلے نہیں لی. کس نے لی؟ سفیان، ہے نا، جو تھے، انہوں نے کیا کیا؟ بن عیینہ نے کیا کیا؟
یحییٰ ابن سعید انصاری سے لیا، اور یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ اخبرنی، میں نے کس سے لیا؟ محمد بن ابراہیم تیمی سے لیا۔ کس سے لیا میں نے؟ اکیلے نے لیا، ہاں انہوں نے اکیلے نے لیا، کس سے؟ محمد بن ابراہیم التیمی سے۔ تو محمد بن ابراہیم تیمی یہ تابعین میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آتا ہے انہو سمع، انہو سمع کہ انہوں نے سنا تھا، ہے نا، انہوں نے سنا تھا، یعنی سمع مطلب سننا، ہے نا، سن کر لیا، انہوں نے یہ سنا تھا۔ اب دیکھو کتاب سے نہیں لیا ہے انہوں نے، ان کی کتاب نہیں تھی، ان کی کتاب سے نہیں لیا، انہوں نے سن کر لیا۔ تو اس دور میں جو ہے نا صرف لکھا ہوا علم قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لکھی ہوئی چیز میں کیا ہو سکتی ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے، مطلب ان کے الگ ہی وہ سسٹم تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ لکھی ہوئی چیز میں غلطی ہو سکتی ہے نا، جبر کو زیر پیش پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب استاد کے منہ سے ایک بات لی جائے تو یہ لکھے ہوئے پر ایک کیا مانی جاتی تھی؟ سند مانی جاتی تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سننے کے لیے، ہے نا، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حدیث کو اکٹھا کرنے جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیے حدثنا، پھر اخبارنا، پھر سمع مل رہا ہے نا۔ تو امام بخاری کے لیے کافی نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور وہ آگے حدیث بیان کر دیتے۔ یہ بھی تو ہوتا تھا نا کہ امام بخاری کیا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ آگے حدیث بیان کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے کتنی محنت کی، کتنے پریسائز انداز میں انہوں نے بیان کیا ایک ایک چیز کو، کہ کس نے کس سے، سب لوگوں نے مل کر سنا یا پھر اکیلے میں سنا یا پھر سے کیول سن کر لیا یا پھر کیا کیا لکھا ہوا پڑھ کر لیا۔ کیونکہ پہلا والا تو ہم نے پڑھا کہ حضور پڑھا جا رہا ہے نا، پڑھ کر، حدثنا مطلب استاد نے پڑھ کر سنایا ہے نا، استاد سے لیا ہے تب حدثنا آیا تھا۔ اخبارنا اگر دوسرے امام کے طریقے میں جائیں گے تو ٹھیک ہے، اپنے میں تو دونوں امام بخاری سیم لیتے ہیں دونوں کو، حدثنا اخبارنا ان کے نزدیک ایک ہی مانی جاتی ہے نا۔ تو انہوں نے کتنی چیزوں کا دھیان رکھا ہے، آپ دیکھو، یہ بتانے کا مطلب تھا مجھے، ہاں۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا، ہاں، انہو سمع، ہے نا، کس سے سنا انہوں نے؟ القمہ، القمہ، القمہ صحابی تھے، القمہ ابن وقاص اللیثی، ہے نا، وہ کون تھے؟ اللیثی، یہ ان کا پورا نام آتا ہے، القمہ ابن وقاص اللیثی۔ یقولو، القمہ کہتے ہیں، سمعت، میں نے سنا، کیا کہتے ہیں؟ میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ کس کو سنا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، علل منبری یقولو، کیا ہے، کہاں پر سنا؟ کہ وہ کہاں پر تھے؟ خطبہ دے رہے تھے، ہے نا۔ تو خطبہ دے رہے تھے تو آپ دیکھیے کوئی اکیلا تو نہیں سن رہا ہوگا، خطبہ دے رہے تھے تو اکیلا سنتا ہے کیا؟ کوئی خطبہ ہو رہا ہے تو اکیلے تھوڑی نہ سنتا ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے نا۔ میں نے سنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن کر بیان تو وہ اکیلے کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سنا، ہے نا۔ آپ کو پتا ہے ایسے اگر کوئی حدیث ہوتی ہے اس کا ایک ہی راوی ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ حدیث غریب کہی جاتی ہے نا۔ غریب یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، غریب کا مطلب یہاں یہ ہے کہ تنہا روایت کرنے والا ہے نا۔ لیکن چونکہ ممبر پر سنا ہے نا انہوں نے، کہاں تھے خطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہاں پر تھے؟ ممبر پر تھے نا۔ تو بہت سے لوگ تھے وہاں پر جنہوں نے کیا کیا تھا؟ اس حدیث کو سنا تھا، مطلب کنفرم کرنے والے بہت سارے لوگ تھے، ہے نا۔ تو اس کا مطلب کہ بہت سارے لوگ کیا ہے، اس پہ کیا کر رہے تھے؟ اس بات کو تصدیق کر رہے تھے۔ تو اس سند کو، اس حدیث کو اس سند کے ساتھ روایت کرنے والے کون ہیں؟ بہت لوگوں نے روایت کیا ہے، آپ دیکھیں گے نا قریب مطلب اگر آپ مین جو ہے کتابت میں جائیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس حدیث کو 700 لوگوں نے قریب اس کو بیان کیا ہے، اتنے سارے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں سنگل ہے اس لیے وہاں پہ کیا ہے، ان کے نام میں وہ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو روایت کرنے والے یہاں پر کون ہے؟ القمہ ہے، ان سے محمد بن ابراہیم ہے۔
ان سے کس نے بیان کیا؟ یحییٰ، ہے نا، ان سے سفیان نے، ان کے پھر ان سے حمیدی نے، پھر حمیدی جو تھے ان سے کس نے لیا؟ بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے تھے؟ یہ دیکھو کیا کہہ رہے تھے؟ سمیت رسول اللہ، سمیت، اب یہ کہہ رہے ہیں میں نے سنا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سنا۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ہے نا، ماشاء اللہ، اللہم زد تزید، آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولو مطلب آپ فرما رہے تھے، انما مطلب بے شک، الاعمال مطلب اعمال، بالنیات مطلب نیتوں کے ساتھ ہے نا، اور بے شک، ہے نا، اور انما اور بے شک، ہر انسان کے لیے، لکل مارین مطلب مانوا مطلب واسطے ہر انسان کے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرت ہو، جو کوئی تھی اس کی ہجرت کی نیت، الا دنیا، الا دنیا مطلب دنیا کی طرف کہ حاصل کرے اس کو، یا پھر کسی عورت کی طرف، امراتن، الا امراتن مطلب لکھا ہوا ہے کسی عورت کی طرف، ہے نا، الا امراتن مطلب کسی عورت کی طرف، ین کی ہوہا مطلب نکاح کرے اس سے، فہجرت ہو تو اس کی ہجرت، ماں مطلب جو، ہے نا، ہاجا مطلب اس نے ہجرت کی، الیہی مطلب اس کی طرف، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس چیز کی طرف اس نے، جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اہم لب لباب ہے حدیث کا وہ یہ ہے، انما الاعمال بالنیہ، ہے نا، سے لے کر لاسٹ تک کے آگے لگاؤ بیٹا، جو اس کا وہ ہے ہندی، جو اپن یہ تو پڑھ لیا اپن نے کہ مطلب جو حدیث ہوتی ہے وہ کیسے ہم تک پہنچتی ہے، حدیث کا، ہے نا، متن، اور وہ آپ لوگ سمجھ گئے۔ اچھا دیکھو یہاں پہ لکھا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل وحی کس طرح شروع ہوئی، اور اللہ کا قول کہ ہم نے تم پر وحی بھی بھیجی جس طرح حضرت نوح اور اس کے بعد پیغمبروں پر وحی کی تھی۔ حمیدی، ہے نا، اب اس میں آپ لوگوں کو اردو میں یہاں پہ سب کیا ہے لکھا ہوا ہے کہ کس نے کس سے سنا، ہے نا، کون پڑھ رہا ہے اس کو پڑھ کے سناؤ پھر۔ حمیدی، سفیان، یحییٰ بن سعید انصاری، محمد بن ابراہیم تیمی، علقمہ بن، ہے نا، علقمہ بن وقاص لیثی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کے، ہے نا، نتیجے کیا ہوتے ہیں، ہے نا، موقوف ہے کس پر؟ نیتوں پر موقوف ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی نیت کی ہو، چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی تو وہ اسے پائے گا، یا کسی عورت کے لیے ہوگی اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کے لیے ہجرت کی ہوگی۔ تو یہ ہمارا حدیث ہے۔ اگلا پیج لگاؤ بیٹا۔ اگلا پیج لگاؤ، یہ اس کا ترجمہ اس میں ہے، اور اگلا لگاؤ، وہی کسے کہتے ہیں، ہے نا، ہاں وہی کیا ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، ہے نا، ہم پڑھ رہے ہیں شرح بخاری، ہے نا، جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں بہت سارے باب باندھی، انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب الوحی، کتاب الایمان، کتاب الحج، ایسا کر کے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، 30 کتابیں ہیں سے، اور ہر کتاب میں الگ الگ باب باندھا انہوں نے، ہے نا، الگ الگ باب باندھا۔ باب مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ باب مطلب ہوتا ہے دروازہ، جانتے ہیں نا آپ لوگ، باب مطلب دروازہ ہوتا ہے، مطلب حدیث تک پہنچنے کا ذریعہ، ہے نا، جو ہوگا وہ الگ الگ ہوگا، بہت سارے باب ہوں گے، ہر کتاب میں بہت سارے باب ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ لوگوں کو تھوڑے سے ورڈ نئے نئے لگ رہے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ اس سے کیا ہوں گے، ہے نا، واقف ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان پہ آ جائے گا۔ تو آج جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بدء الوحی، ہے نا، وہ کتاب وحی کے آغاز کا بیان۔ وحی کا نام کیا ہے؟
وحی مطلب کتاب کا نام کیا ہے؟ ہماری کتاب جو پڑھ رہے ہیں بدء الوحی، کتاب وحی کے آغاز کا بیان. یہی رہن دو بیٹا. وحی کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو یہاں پہ وحی کیا ہے. اب جب وحی کی کتاب پڑھے، وحی کیسے نازل ہونی شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم یہ پڑھ رہے ہیں. تو وحی کیسے نازل ہوئی بھائی؟ اب آپ دیکھیے کہ جب وحی نازل ہوئی ہے نا، تو پہلے ہم وحی کے بارے میں دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم تو کتاب پڑھ رہے ہیں، وحی نازل کیسے ہوئی. لیکن یہاں جو پہلی حدیث آ گئی وہ تو نیت کے بارے میں ہے. بھائی یہ کیا بات ہوئی ہے نا؟ اس کا ہم کوئی کوشچن دماغ میں اٹھ رہا ہوگا آپ کے، انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ لوگ کو جواب بعد میں مل جائے گا. پہلے ہم دیکھتے ہیں وحی، بدء الوحی پڑھ رہے ہیں ہم کہ وحی کیسے نازل ہوئی. تو وحی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے. وحی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ طریقے سے ڈال دینا، پوشیدہ بات کی خبر دے دینا، چھپے ہوئے کو ہڈن طریقے سے ڈال دینا، الکا کر دینا. اور شرعی اصطلاح میں اگر دیکھتے ہیں تو وہی کہتے ہیں پوشیدہ طریقے سے اللہ کے حکم سے اللہ کی بات کو دل میں الکا کر دینا، جو کہ ہم پڑھتے ہیں ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. جو انبیاء کرام، رسولوں کو، پیغمبروں کی کو کیا ہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کیا کیا، وحی بھیجی. تو وحی وہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وحی کا مطلب پڑھ لیا آپ لوگوں نے. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو ہم کیا کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں. اور وحی ایکچوئل میں اگر لفظی معنی دیکھتے ہیں تو پوشیدہ بات کو یا پوشیدہ بات کی خبر کو کیا کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیول وحی کا مطلب یہی ہے جو پیغمبروں تک پہنچا دی گئی تھی؟ پوشیدہ بات پیغمبروں کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی، کیا آپ سمجھتے ہیں یہی وحی ہوتی ہے؟ نہیں باجی. آپ لوگ اگزامپل بتا سکتے ہیں اور بھی کچھ قرآن میں آیا ہے جس کو وحی کہا ہے اللہ نے؟ باجی جیسے الہام جو ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کہا ہے، جی وہ بھی ہوتا ماشاء ہے اللہ، یعنی بات کو الحمدللہ، دل ہے میں نا؟ ڈال دینا. ہاں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ قرآن میں جہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی تھی، ہے نا، وہ الحینا لکھا ہے، مطلب ہم نے وحی کی تھی، اس کے دل میں خیال ڈال دیا تھا، ہے نا، اس کو خیال ڈالا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیسے پتا چل گیا بھائی؟ کیا وہ انبیاء تھی کیا؟ نعوذ باللہ، وہ تو نہیں تھی انبیاء. ان کو لیکن اللہ نے حکم دیا تھا، وحی کے ذریعے سے بتایا تھا کہ تمہارا بچہ ہوگا، اس کو کیا کرنا، تم تابوت میں ڈال دینا لکڑی کے، اور اس کو سمندر میں بہا دینا. اپنے دودھ پیتے بچے کو اسی لیے تو انہوں نے کیا کیا تھا، تابوت میں ڈال کر بہا دیا تھا پانی میں. یہ تابوت اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ یہ تابوت کو ہم اللہ کیا کریں گے، دشمن کے یہاں لے جائیں گے. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دیں گے. اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہے نا، تجھے میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک دوں گا. اور اللہ نے ماں کو کیا ہے، بیٹے سے ملا دوں گا. اللہ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بیٹے کو تیرے تک واپس لوٹا دوں گا، اور اللہ نے یہ کر کے بھی دکھایا تھا. تو یہ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کوئی الہامی کتاب یا آسمانی کتاب یا حرام حلال کے احکامات تو نہیں پہنچے تھے نا بھائی؟ ان کے دل میں کیا ہے، خیال یا سوچ ڈال دی گئی تھی. تو یہ بھی وحی تھی. آپ دیکھیے دوسری ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ساری مخلوق صرف انسانوں کے دلوں میں ہی نہیں، ہر چرین پرین حیوانات کے دلوں میں بھی. مثلاً آپ نے دیکھو سب کے دلوں میں اللہ وحی کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ مثلاً آپ دیکھو شہد کی مکھی کو دیکھا ہے، اس کے چھتے کو آپ نے دیکھا ہے؟ مکھی کا چھتا دیکھا ہے؟ شہد کی مکھی کا چھتا، ہیگزیگونل شیپ کا جو ہے ہوتا نا، ہے. موسٹ مطلب ریمارکیبل آرکیٹیکچر کا نمونہ ہوتا ہے. شہد کی مکھی کو یہ فن تعمیر کا کارنامہ کس نے سکھا دیا بھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہے وہاں نا، پر بھی باجی یہی ورڈ وہاں آئے ہیں، پہ بھی الہام. ہاں اللہ نے یہی، وہاں قرآن میں یہ ورڈ آتا ہے، ہم نے وہی کیا ہے نا، طرف شہد کی مکھی کے اللہ نے فرمایا، وہی کا ورڈ آتا ہے وہاں پر، ہم نے وہی کیا ہے شہد کی مکھی کی طرف کہ چھتا کیسے بنانا ہے، کیسے رس چوسنا ہے، کیسے شہد بنانا ہے. تو یہ بھی وہی ہے. تبھی تو سوئی کے ناکے کے برابر اس کا دماغ ہے، اتنا چھوٹا سا تو دماغ ہے اس کا شہد کی مکھی کا. اس کے ساتھ وہ کیسے چھتا بنا لیتی ہے بھائی، کیسے شہد بنا لیتی ہے، اپنے پنکھ سے اس کو سکھاتی ہے، اپنے بچوں کو پلاتی بھی ہے.
تو یہ وحی کا کمال ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اس کو کسی انسان نے نہیں سکھایا تھا نا، تو یہ اللہ کی وحی کا کمال ہے۔ آپ دیکھیے ایک بیا پرندہ ہوتا ہے، ایک بیا جانتے ہو آپ لوگ؟ بیا پرندہ ہوتا ہے، اس کا آپ لوگ آج جا کے سرچ کرنا، بیا پرندہ جو ہے نا اپنا گھونسلہ کیسے بناتا ہے، ایک لٹکتا رہتا ہے ایک ٹہنی پہ، درخت کی ٹہنی پہ اس کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، نیسٹ ہوتا ہے، لٹکتے رہتا ہے۔ اور وہ کیا کرتی ہے، اس کو دیکھیں گے نا، اب اس کی فوٹو آتی ہے، اس میں دیکھیں گے نا تو اس کے نیچے میں کیا ہوتا ہے، اس کے گھونسلے کے نیچے میں وہ مٹی بھی لگا دیتی ہے تاکہ نیچے کی طرف وہ لٹکا رہے۔ اور پھر کیا کرتی ہے، اپنے چونچ میں جگنو لا کے رکھ دیتی ہے۔ کون سکھاتا ہے اس کو یہ؟ اللہ۔ اللہ وحی کے ذریعے سے ان کو ان کی حفاظت کا طریقہ، اپنی زندگی کے وسائل اور اسباب کو پانے کے لیے وحی کے ذریعے سے اللہ تعلیم دے دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں وحی کہلاتی ہیں۔ لیکن ہم جو پڑھتے ہیں اصل وہی ہے جس کو ہم شرعی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، جس کو جو اللہ جو ہے پیغام دیتا ہے وحی کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاءوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو کیا کرتا ہے، جس کے لیے چنا ہے، پھر نواز دیا ہے ہدایت کے لیے وحی سے، ہے نا؟ تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو وحی ہے نا بھیجا۔ اچھا، اللہ اب یہ وحی جو ہے نا 3 طریقوں سے آتی ہے۔ وحی جو ہوتی ہے نا وہ 3، دیکھو یہ جو میں نے آپ کو بتائی نا حدثنا، یہ سب دیکھو ہر پورا میں نے اس میں بتا دیا آپ کو، حدثنا اور اخبارنا کیا ہے، یہاں پہ آپ کو مل جائے گا سب کچھ انشاءاللہ تعالی۔ ہاں بیٹا گروپ میں ازبا وہاں پہ وہ ڈالے بیٹا، ریمائنڈر ڈالے گروپ میں، اتنے کم لوگ جوائن ہوئے ہیں، ہے نا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگ بھی اپنے جو پہچان والے ہیں ان کو جلدی جلدی شیئر کر دیجئے کہ کوئی بھی ایک حدیث کو آپ کے ذریعے سے سن لے گا اور اس کو ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اعمال سدھر جائیں گے تو کیا ہوگا، اس کی زندگی سدھر جائے گی، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی 3 طریقے سے آتی ہے، یہ نہیں ہے بیٹا اس کا وہ نہیں، پیج نہیں ہے، وہی جو ہے 3 طریقے سے آتی ہے۔ ایک پہلا ہوتا ہے اللہ اپنا پیغام ڈائریکٹلی، اللہ ہم کلام ہو کر وحی دیتے ہیں۔ رہن دو بیٹا، اب یہ بعد میں آئے گا، ہجرت کا جو اس میں ہجرت والی بات آئی ہے نا وہ میں بتاتی ہوں، ہے نا؟ رہن دو اس کو، ٹھیک ہے؟ فرشتے کے ذریعے سے پہلا تو ہم کلام ہو کر وحی دیتے ہیں اللہ۔ اچھا کس کو پتا ہے کن سے اللہ نے ہم کلام ہو کے بتایا، موسیٰ علیہ السلام۔ ہے نا؟ الحمدللہ۔ اور بہت سارے حدیثوں میں، حدیث بخاری میں بھی ہم پڑھیں گے، شب معراج کے موقع پر حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے نا اللہ نے کلام کیا ہے، تو واللہ عالم، لیکن حدیث کا مفہوم آتا ہے یہ۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، وہی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے ذریعے سے۔ تیسرا جو ہوتا ہے خواب میں دکھا کر، ہے نا؟ خواب میں یا پھر دکھا کر یا ان کی سوچ ڈال کر۔ تو نبیوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ 3 طریقے لیے۔ تو آپ دیکھیے پہلا والا جو طریقہ ہے، جو سیکنڈ والا طریقہ فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے جو پیغام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب جبریل علیہ السلام نے وحی لے کر آئے تو کتنے سارے طریقے تھے وحی آنے کے، سب کو پتا ہوگا، سیرت سب لوگ پڑھتے ہیں، پھر بھی میں ایک بار ریوائز کرنا چاہتی ہوں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کے ذریعے سے بتایا گیا، ہے نا؟ وہی بھیجی گئی، آپ خواب دیکھتے تھے، بعد میں کیا ہوتا تھا، وہ سچ ہو جاتا تھا۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث کا مفہوم ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ہے نا ہم کلام ہوا، ہم کلام ہوئے، جو ہم کو ملتا ہے معراج کی حدیث میں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ہوا سچے خوابوں کے ذریعے، دوسرا ہوا فرشتے آپ کو دکھائی دیا، مطلب جبریل علیہ السلام آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتے تھے، ہر بار آپ کو فرشتہ نظر نہیں آتا تھا، بغیر دیکھے آپ کے دل میں بات کو ڈال دی جاتی تھی۔ تیسری بات، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، ہے نا؟ اور جو کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے۔ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، حدیث جبرائیل پڑھیں گے۔ حدیث جبرائیل کیا تھا؟ جبریل علیہ السلام ایک صحابی کا کیا ہے نا پورا مطلب ان کے جیسا دکھ رہے تھے، اور وہ آ کر آپ کو حدیث بتا کے گئے، ٹھیک ہے؟ پڑھا کے گئے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اس کے بعد آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی، گھنٹی کی آواز ہوتی نا ٹن 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 ٹن، اس کی طرح آتی تھی، اور یہ سب سے بھاری شکل ہوتی تھی۔ کڑے جاڑے کے زمانے میں آپ کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار آپ کی ران زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر پڑی تو اتنا بوجھ پڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کی ران کچل جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا، ہے نا؟ آپ سب کو پتا ہے کتنی بار دیکھا آپ نے ان کو اصلی شکل میں؟ 2 مرتبہ دیکھے باجی، ایک بار 2 افق مرتبہ، پہ اور ایک بار سفر معراج میں جب وہ وہاں ہے پر نا؟ تھے۔ الحمدللہ ایک بار انہوں نے دیکھا تھا اصلی حالت میں، زمین سے آسمان تک کے ان کے 600 پر تھے، ہے نا؟ اور دوسری بار جب دیکھا تھا جب سفر معراج میں گئے تھے۔ اس کے بعد چھٹویں والی جو وحی ہے نا، جو آپ معراج کی رات میں نماز کے فرض ہونے کے سلسلے میں، ہے نا، اللہ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں پر تھے، فرشتے کے بنا اللہ کی آپ سے سیدھی بات چیت۔ یہ قرآن میں ثابت نہیں ہے نا، یہ قرآن میں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ، ہے نا، فرشتے کے بنا آپ سے بات چیت کی، قرآن میں نہیں ہے، لیکن معراج کی حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، الحمدللہ، ہے نا؟ اور پھر ہم نے کیا پڑھا تھا، وحی کے 2 ٹائپ ہوتے ہیں، ایک وحی مطلوع ہوتا ہے جو تلاوت کروایا جاتا تھا، تلاوت کر کے آپ پڑھ کے سنا بولتے تھے، ہے نا، فرماتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، لکھواتے بھی تھے۔ قرآن کی جو وحی ہے جس کو ہم عبادت میں نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، تو یہ وحی مطلوع ہے۔ وحی غیر مطلوع کیا ہے؟ وحی خفی، جو آپ کو جبریل علیہ السلام آپ کے دل میں ڈال کے جاتے تھے، یا جو بھی یہ طریقے ہم نے پڑھے نا، وحی پہنچانے کے طریقے تھے، وہ کر کے جاتے تھے اور آپ امت تک پہنچاتے تھے حدیث کے ذریعے، یا پھر عمل کر کے، یا قول سے، یا سنت کے ذریعے وہ پہنچا دیا گیا۔ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القا ہوتا تھا اور آپ کے حافظے میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن، ہے نا، پھر آپ کیا کرتے تھے، اس کو الگ الگ طریقے سے بول کر یا کر کے، یا، ہے نا، دکھا کر، یا مطلب صحابہ کرام جو عمل کرتے تھے ان کے ذریعے سے ہم تک وہ پہنچتا تھا، عمل اور فعل، ہے نا، قول اور فعل کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا تھا۔ تو آپ دیکھیے وحی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بوجھ پڑتا تھا جب وحی آتی تھی، تو کیوں صحابہ نے برداشت کیوں کیا؟ ہم آج کلاس کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ فائدہ دیکھ کے ہی کر رہے ہیں نا، کہ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، پھر ہم ان کی اتباع کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ ہم سے کیا ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا، ہم کو جنت کے درجات میں داخل کرے گا، ہے نا؟ تو ہر چیز کی جاتی ہے، ہم فائدہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو برداشت کیا تکلیف کو، وحی کی کیوں برداشت کیا؟ سب سے پہلے اللہ سے شدید محبت تھی، دوسری بات علم کی جستجو تھی، شوق تھا شدید، اس کے بعد اللہ کا کلام، اللہ کے دیے ہوئے علم کو سیکھنے کی طلب تھی، اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا، اللہ کے احکامات حلال حرام جائز ناجائز کو سمجھ لینے کی تڑپ تھی، اللہ کی عبادت بندگی کے طریقے کو سیکھنے کی بھی کیا تھی، آپ کے اندر بہت چاہت تھی۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا، ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت کیا شدت کو وحی کے اترنے کی، ہے نا، وہ قبول کرتے تھے۔ اب ہم نے جو پہلی حدیث پڑھی سب کو یاد ہو گیا؟ آپ لوگ کوشش کریں گے کہ یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ 40 حدیث تو بھی انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ ہم اس کو ایزی وے میں ہم بتاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہندی میں دیکھو بیٹا، ہندی میں جو لکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم جب اس کو پڑھتے ہیں نا تو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا درمدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ اچھا، تو یہاں سے ہم کو پتا چل رہا ہجرت مطلب اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں جانا۔ لگاؤ بیٹا ہجرت والا پیج لگاؤ کہ ہجرت 3 ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت ہوتی ہے، ہجرت مطلب اپنی جگہ چھوڑ کے جانا، سمجھتے ہیں نا ہم، جہاد کرنا، ہے نا، جہاد کا بہت بڑا مرتبہ ایک طریقہ جو ہے ہجرت بھی ہے، جہاد کا بہت بڑا جو رتبہ ہے نا
جہاد کے اندر ہی آتا ہے، یہ ہجرت بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو ہجرت جو ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ہجرت مکانی ہے نا، مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنے ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آرڈر ہوا، حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں مکہ سے مدینہ کی طرف، تو انہوں نے اپنا گھر بار سب چھوڑ کے کیا کیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیا کیا، مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ پہلا ہجرت۔ دوسرا ہے جو ہے دیکھو ہجرت عمل۔ عمل کا ہجرت کیا ہوتا ہے؟ اگر میں کوئی نہ اللہ معاف کرے، کوئی اگر کوئی بندہ ہے جو گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، بعد میں اس کو پتا چلے کہ یہ تو بڑا گندا کام میں کر رہا ہوں، پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے عمل کو کیا کرتا ہے، چینج کر دیتا ہے۔ مطلب حالانکہ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس عمل سے، ہے نا، سود کا کام کر رہا ہے، اس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ہجرت کر کے کیا کرتا ہے، سود والے کام کو یا ناجائز کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کے کاموں کو چھوڑتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے۔ تیسری چیز ہے ہجرت ہے نا عامل، جو عمل کرنے والا ہے، جو اپنے کیا کر رہا ہے، جو عمل کرنے، جیسے ہم انسان ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں ہر طریقے سے، جو جو ہجرت کرتے ہیں ہر جگہ، ہر سنگھرش جو بھی ہم اسٹرگل کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے، ہجرت ہی کہلاتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں، جو بھی عمل ہم چھوڑتے ہیں، جو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ سب عمل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتا ہے، عمل کرنے والے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پہ آپ کو اس کے فائدے آپ کو ملیں گے، یہ جو لکھا ہوا ہے نا اردو میں، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہجرت کرنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اپنا حدیث پڑھ لی ہم نے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث کا مطالعہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ بہت سی حدیثوں کی کتاب میں، ہے نا، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو سب سے پہلے کیوں رکھا گیا، ہے نا۔ میں بھی آپ کو بتائی تھی، بتاؤں گی میں، بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں اس حدیث میں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ پہلی حدیث ہے نا بیٹا، مجھے انٹروڈکشن دینا پڑا نا حدیث کے بارے میں، لیکن یہ حدیث کم سے کم آج ہم پورا کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر لگے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں نا، تو ہم اگر دعا نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہوتی ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ بنا بولے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، قرآن پڑھتے سمے یا حدیث پڑھتے سمے جو بھی جائز تمنائیں آپ کے دل میں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، سمندر کے مچھلیاں، چرند پرند سب دعا کرتے ہیں ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کا حقدار بنا دے۔ تو ٹھیک ہے، بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتانے والی ہوں، ابھی تو حدیث اسٹارٹ ہوئی ہے نا، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو آگے کیوں رکھا گیا۔ سب سے پہلے نام تو بدیع الوحی ہے، وحی کا آغاز کیسے ہوا، لیکن یہاں تو اب حدیث کون سی آ رہی ہے، اعمال کا دار مدار نیت پر ہے۔ یہ کیوں ہے نا، کیونکہ اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ دین کا تہائی علم ہے، مطلب 1/3 علم جو ہے اسلام کا، 1/3 علم جو ہے یہ حدیث ہے۔ 1/3 علم کیوں ہے بھائی، 1/3 کیوں ہے یہ، کیونکہ دین تو حیات کا طریقہ ہے نا، ضابطۂ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ جو کوڈ آف لائف اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، جو دین اللہ کے یہاں قبول ہے، کل ہی ہم نے پرسوں ہی ہم نے پڑھا تھا نا، جب قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے یہاں قبول ہے کیول دین اسلام قبول ہے، اور اسلام کے دین میں جو ہمارے عمل قبول ہوتے ہیں اس کی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے یہ شرط بھی بتائی تھی کہ عمل وہی قبول ہوتا ہے جس میں 3 چیزیں ہوتی ہے۔ پہلا ہوتا ہے ایمان، ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے نا۔ دوسرا جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کے عمل ہونے چاہیے، اور تیسری چیز ہے نیت۔ تو آپ دیکھیں 3 چیزیں جو ہوتی ہے عمل کی، جو قبولیت کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس میں تیسری چیز کیا ہے، نیت ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ 1/3 آف اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پہ ہوا، 1/3 پارٹ کیا ہوا عمل کے قبول ہونے کا، نیت ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی میں جو بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو، سب لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی بالکل ایسا لگ رہا ہے سب شانت ہو گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ارے باجی تو بہت بور کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟
सब लोग अपने हाथ दीजिए, आप लोग बिल्कुल नहीं। थाम दीजिए, तो मुझे लगे कि मैं आप लोग जाग रहे हैं, मैं आप लोग तक पहुंचा पा रही हूँ अपने दिल की बात, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, है ना। इसी तरह इमाम शाफई फरमाते हैं कि इस हदीस के फिक़ह के 70 चैप्टर्स इसी हदीस से वाज़े होते हैं। फिक़ह समझते हो, जिससे मसले निकाले जाते हैं, है ना, रोजमर्रा के जो मसले सॉल्व किए जाते हैं फिक़ह के जरिए से, तो इमाम शाफई फरमाते हैं इस हदीस के जरिए से 70 चैप्टर जो है इसके फिक़ह समझ में आती है इस हदीस के जरिए से। तो आप देखिए, और अबू दाऊद ने तो क्या क्या फरमाया, निस्फ फिक़ह कहा है, फिक़ह का आधा भाग यही हदीस को कहा है, इस हदीस को कहा है। तो ये हदीस कौन सी है, इन्नमल अमालु बिन्निया, ठीक है। तो ये जो हदीस है वो सबसे पहले आती है अपने, हम देख रहे हैं इमाम बुखारी ने भी सबसे पहले लिखा है, और मिशकात में भी अगर हम देखेंगे ना वहां भी सबसे पहले ये हदीस आती है, और अर्बईन हदीस है ना इमाम नववी की, उसमें भी जो है वो पहले ही ये हदीस आती है। और आपको पता है अब्दुल रहमान बिन मेहंदी, है ना, वो फरमाते हैं, उनकी राय है, वो फरमाते हैं कि अगर मैं हदीस की किताब लिखता ना तो उसमें मैं मुख्तलिफ बाब लिखता, डिफरेंट बाब लिखता, तो हर बाब के आगाज में मैं इस हदीस को डाल देता। तो आपको समझ में आ रहा है कितनी जरूरी है ये नियत, है ना। यहया बिन अभी कसीर फरमाते हैं, ताकीद फरमाते हैं कि नियत के हवाले से कि तुम, है ना, क्या करो, दुरुस्त करने की तालीम दो, कि नियत ही असल अमल की दुरुस्तगी को पहुंचती है। मतलब नियत ही होती है जो अमल की दुरुस्तगी का, है ना, वजह बनती है। तो लोगों को तरबियत दो कि नियत दुरुस्त करें, क्योंकि यही अमाल को असल ठिकाने में पहुंचाती है। नियत का मतलब क्या होता है भाई, सब जानते हैं। नियत क्या है, इरादा है। ये क्लियर कर लीजिए, नियत बेसिकली दिल की हालत है, दिल में जो इरादा है, जो आपने कसरत किया है, जो ख्वाहिश है, जो तमन्ना है, वो नियत है, ठीक है। लेकिन दिल की नियत की जो तकमील होती है, उसकी तस्दीक होती है, किससे होती है, कंप्लीशन किससे होती है, कॉल और फेल दोनों से होती है। ये जो हदीस कह रही है नियतों पर अमाल का दारोमदार है, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, इसका क्या मतलब है आप बताइए। अमल की कबूलियत का दारोमदार नियत पर है। अल्लाह बाजी के सबसे यहाँ, पहले नियत करना जरूरी है किसी भी चीज के लिए, अगर वो नियत करेगा तभी उसके लिए वो कोशिश करेगा। हाँ देखिए, आता है कि एक अमल का अल्लाह के यहाँ कबूल होने का दारोमदार उसके पीछे जो नियत है उस पर है, कि किस मकसद से उसने वो काम किया है। कुरान अल्लाह के यहाँ, सॉरी, जो कुछ अमल होते हैं, हदीस का मफहूम बता रही है, कुछ अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे और कुछ को अल्लाह क्या करेगा, कबूल नहीं करेगा। हम दुआ करते हैं ना, अमल मुतकब्बला, करते हैं कि नहीं दुआ, अमल, है ना, अमल नेक कर ले, उसके बाद उसकी कबूलियत की दुआ भी करनी है, क्योंकि सारे अमल कबूल नहीं होते हैं, नेकी के अमल भी सारे के सारे कबूल नहीं होते हैं। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, शिर्क करने वाले, बगैर ईमान लाने वाले जब मेरे पास अमल लेके आएंगे तो मैं अमल को धूल और खाक बना के उड़ा दूंगा, नेकियों के पलड़े में वो अमल बेवजन होंगे। तो दारोमदार का मतलब समझ में आया। अल्लाह के यहाँ कौन सा अमल कबूल होगा, जिसके पीछे इरादा नेक होगा। कयामत के दिन अमाल को जिस्म और वजन दे दिया जाएगा, जिस्म होगा अमाल का, वजन दे दिया जाएगा, और इसी की बुनियाद पर, है ना, अमाल नामे के पलड़े भारी होंगे या हल्के होंगे। जब अमाल को वजन दिया जाना है, जिस्म दिया जाना है, तो उनका नेकी या बुराई के पलड़े में जाने का दारोमदार किस पर है, नियत पर है। याद रखिए, कोई भी अमल दुनिया समेटने, दुनिया के फायदे पाने, दुनिया के नुकसान से बचने, या दुनिया को दिखाने के लिए, राजी करने के लिए, दुनिया वालों के लिए मनसब पाने के लिए, दुनिया वालों को इम्प्रेस करने के लिए कोई अमल किया गया, तो क्या होगा, वो अमल भार वजन नहीं देगा, वो, है ना, राख की तरह उड़ा दिया जाएगा, है ना। यही तो मकासद होते हैं ना हमारे सारे कामों के,
دنیا کی بھلائیوں کو سمیٹنے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کوئی عمل کیا گیا تو قیامت کے دن قبول ہی نہیں ہوگا، وزن ہی نہیں دے گا، نیکیوں کے پلڑے میں وزنی ہوگا، قبول ہوگا کون سا عمل؟ کون سا عمل؟ جو نہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، نہ شہرت کے ڈنکے بجانے کا خیال ہوگا، اونلی اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہوگا، وہی قبول ہوگا۔ جب رب راضی ہو جائے گا، ہے نا، اللہ کی عبادت کی خاطر کیا جائے گا، بندگی کی خاطر کیا جائے گا، اطاعت کرنے کے لیے کیا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا جائے گا تو وہ قبول ہوگا، ہے نا۔ تو وہ شخص صاحب ایمان ہو۔ قبولیت کے پیمانے سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ قبول کب ہوں گے عمل؟ پہلا صاحب ایمان ہو، دوسرا صالح عمل ہو یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، تیسرا نیت میں اخلاص ہوگا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کو اخلاص بہت بڑا، بہت پسند ہے نا۔ اللہ کے، ہے نا، عمل کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے، عمل کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے، اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے، یہ ہے وہ اخلاص، ہے نا۔ اللہ فرماتا نا، اللہ کے یکسو ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ، فوکسڈ ہو جاؤ اللہ کے دین کو، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ اللہ کو پسندیدہ ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ جہاد ہے نا، جہاد کر رہا ہے کوئی، ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ جو حدیث ہے نا، اگر کوئی دین کی خاطر، ہے نا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جہاد کر رہا ہے، اس کا فائدہ اس کو اللہ دے گا۔ لیکن آتا ہے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے جب جہاد کا حکم آ گیا نا، تو سب لوگ ہجرت کر رہے تھے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ لیکن ایک شخص تھا جس نے کیا کیا تھا، ایک عورت تھی جس نے اس کو دعوت دی تھی کہ تو یہاں آ جا، میں تجھ سے نکاح کر لوں گی، ہجرت کر کے آ جا، میں تجھ سے کیا کر لوں گی، ہے نا، نکاح کر لوں گی۔ تو پھر اس نے اس وجہ سے ہجرت کیا، تو اس کی جو ہجرت کا مقصد تھا عورت کو پانا۔ تو آتا ہے روایت میں کہ اس کو وہ عورت کیا نکاح، ہے نا، نکاح میں وہ عورت اس کے آ گئی، تو اس کو وہ فائدہ مل گیا دنیا کا۔ اور جن لوگوں نے کیا کیا تھا، حالانکہ دنیا کا بھی فائدہ تھا کہ ان کا جو ہے نا مال اور دولت کی انہوں نے فکر نہیں کی تھی، کیول اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، تو ان کو کیا ملا؟ دنیا بھی ملی، پھر آخرت بھی ملا، دونوں ملا۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، ہے نا، تجارت بھی، اگر کوئی تجارت کی وجہ سے کوئی کیا کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تجارت میں ترقی دے دے گا۔ جس کام کے لیے انسان نے کیا کرے گا، ہجرت کرے گا، تو کیا ہوگا، اس کو وہ دے دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، بہت اچھا، مثلاً میں آپ کو جو مثال بتا رہی ہوں نا، بہت بہترین، آپ کو بالکل سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیے کہ ایک جو ہے نا انویسٹمنٹ جو بینک ہے، بہت بڑا کارپوریٹ جگت کا بہت بڑا ایک بینک تھا، اس نے کیا کیا، ان کے ہاں جو لوگ کام کرتے تھے نا، انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ 12 گھنٹے، 18 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں، سونے کا بھی وقت نہیں ملتا، اتنے تھک جاتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ تو انہوں نے اپنے جو کام کرنے والوں کو فریشن اپ کرنے کے لیے، ہے نا، فریش اپ کرنے کے لیے، ہے نا، مشورہ دیا، ان کو تاکید کیا کہ تم کیا کیا کرو، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اٹھو اور کیا کرو، پانی کے اسپرے کرو اپنے چہرے میں، ہاتھ منہ دھو، اور پھر خاص طریقے میں اٹھک بیٹھک کرنے کا طریقہ ان کو سکھایا گیا، مطلب بینڈنگ، اسٹریچنگ وغیرہ نہیں کرتے، وہ کرنا ان کو سکھایا گیا۔ تو اس سے دیکھا گیا کہ ان کے کام کیا ہوتے تھے، بہت پھرتی سے وہ لوگ کرنے لگ گئے۔ تو اب آپ دیکھیے، اپنی نماز کے لیے ہم نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی، تو اگر کوئی شخص ہے صرف اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ ذرا چلو تھوڑا بریک ہو جائے گا کام سے، ذرا فریشن اپ ہو جاؤں اپنے کاموں سے، پڑھا ہی اس لیے کہ تھوڑا اٹھ بیٹھک ہو جائے، ہے نا، میرے اعضاء کی ایکٹیویٹی ہو جائے، میرے باڈی پارٹس کی ایکٹیویٹی ہو جائے، میں فریشن اپ ہو جاؤں، کیا اس نماز کا اجر ملے گا؟ وضو اور نماز کی وجہ سے فریشن اپ تو ضرور ہو جائے گا، وہ فریش ہو جائے گا، جس
فریشن اپ کی نیت سے اس نے کیا نا یہ سب، تو وہ فریشن اپ تو ہو جائے گا، ہے نا، پھرتی آ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ کیول فریشن اپ، تو فریشن اپ مل جائے گا لیکن اس کا اجر بالکل نہیں ملے گا اس کو، جو آخرت میں نیکی ملنے والی تھی وہ نیکی اس کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی نمازی ہے نا، آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے نا، لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا بڑا نمازی ہے، اتنا زیادہ سجدے اور رکوع کر رہا ہے وہ، ہے نا۔ اگر آپ کی شہرت کے لیے آپ نے نماز پڑھی اور اس کے لیے کیا کیا، آپ نے طویل سجدے اور رکوع کیے، تو حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں، ہے نا، اسلام کے فتنے سے بڑا، سوری، میں آپ کو دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں؟ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھیان لگا کے سن لیجئے میری بہنوں، فرماتے ہیں وہ کہاں، سب لوگوں نے کہا ہاں ہاں فرمائیے، تو فرمایا وہ ریا کی نماز ہے۔ مطلب دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر فتنہ کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا سمجھے؟ کیا چیز ہے؟ دجال کے فتنے سے بھی بڑی فتنہ کیا ہے؟ ریا کی نماز، دکھاوے کی نماز، ہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص محض اپنا رکوع اور سجود اس لیے لمبا کر لیتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس نے سجدہ اللہ کے قرب کے لیے نہیں لمبا کیا، ہے نا، بلکہ اپنی سہیلیوں کو دکھانے کے لیے لمبا کیا، تو وہ کیا ہے نا، وہ ریا کی نماز ہوتی ہے۔ یہ جو سجدہ اور رکوع جو بڑا کر دیتے ہیں ہم، تو یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ قابل قبول نہیں ہے، ریا کی نماز، پھینک دیا جائے گا منہ پہ۔ روزہ رکھتے ہیں ہم، خیرات کرتے ہیں ہم، ہے نا، آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے سوشل میڈیا میں نام لکھا جاتا ہے کہ فلاں نے اتنا اتنا پیسہ دیا، ہے نا، تو آپ مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قابل قبول ہے نا۔ اپنے مال کی کثرت ثابت کرنے کے لیے، سخاوت کے ڈنکے بجانے کے لیے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے، اس کے اندر اخلاص و نیت کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، اللہ کی رضا ہے ہی نہیں، اخلاص ہی نہیں ہے، تو وہ قبول نہیں ہوگا، ہے نا۔ الحمدللہ۔ تو ریا کی نماز، ریا کا صدقہ، ریا کا زکوٰۃ، ہے نا، کچھ بھی قبول نہیں، ریا کا روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ حج کرتے ہیں اپنے نام میں حاجی لگانے کے لیے، تاکہ لوگ ان پہ وشواس کریں، بھئی یہ حاجی آدمی ہے، یہ کیسے دھوکہ دے سکتا ہے، لوگ اس سے بہت سارا بزنس کریں گے، تو وہ بھی درست نہیں ہوگا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، سب کو پتہ ہے یہ حدیث، ہے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی صحابی نے، کسی نے جا کے علماء نے پوچھا تھا کہ کوئی حدیث بتائیے جو آپ کو پتا ہے نا، تو انہوں نے بے ہوش ہو جاتے تھے وہ بار بار، پھر بعد میں اٹھ کے جب انہوں نے بتایا تھا تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور 3 لوگوں کا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس حدیث سے ریلیٹڈ ایک شہید کا معاملہ ہوگا، ایک مالدار کا معاملہ ہوگا، اور ایک عالم کا معاملہ ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ شہید کو پیش کیا جائے گا اللہ کے آگے، پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا، میں نے تجھے کیا دیا تھا اللہ کی راہ میں، ہے نا، جنگ جہاد کا موقع دیا تھا، تو نے کیا کیا، ہے نا، تو کہے گا اللہ میں تیری خاطر لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، تو اللہ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میدان جنگ میں ضرورت کے کارنامے اس لیے کیے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ تو بڑا بہادر ہے، اپنی بہادری کے تمغے میڈل لینے کے لیے تو نے کیا ہے یہ کام کیا تھا۔ اللہ پھر کیا کہیں گے؟ تو نے جس نیت کے لیے کیا تھا نا وہ کام، وہ نیت جو تیری تھی وہ تجھے مل گیا، ہے نا، مطلب تیری ڈیلنگ یہ تھی، تیرا نیت یہ تھا کہ تیری برادری، تیری قوم تجھے کہے کہ تو بڑا بہادر تھا، تو تیری قوم آج تک تجھے یاد رکھتی ہے کہ تو ہماری قوم میں تھا، تو بڑا بہادر تھا، اور تیری بہادری کے چرچے بھی بہت ہوئے، الحمدللہ تیری نیت کا اجر تجھے مل گیا نا، لیکن آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، پھر اللہ کے حکم سے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہم اجرنا من النار۔ پھر دوسرا مقدمہ آئے گا ایک علم والے کا، عالم کا، پوچھیں گے کیا کیا علم کا،
جو میں نے دیا تھا خدا دات علم؟ تو کہے گا اللہ میں نے تو تیرے خدا دات علم کو لوگوں تک پہنچایا۔ فرمایا جائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے لوگوں کو قرآن پڑھایا تھا لیکن اس لیے کہ وہ لوگ کہے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت اچھا پڑھاتا ہے، قرات بھی ایسا کرتا ہے کہ لوگ کھو جاتے ہیں قرات، ہے نا، تاکہ لوگ کہے کہ تو بڑا قاری ہے، اپنے، ہے نا، قاری ہونے کی وجہ سے یہ کام کیا، فیمس ہونے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے دنیا میں اتنی شہرت دے دی کہ تو بہت بڑا قاری اور عالم کہلایا، ہے نا، تو تجھے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے نا، تجھے دنیا میں دے دیا گیا۔ تو ایسے ہی مالدار کا مقدمہ لایا جائے گا، پوچھیں گے مال دیا تھا کیا کیا؟ تو کہے گا تیرے بندوں پر خرچ کیا۔ تو اللہ کہیں گے نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے دیا کہ وہ کہے کہ یہ تو بڑا سخی ہے، اپنی دنیا کی ناموری کے لیے تو نے دیا تھا، تو دنیا میں تجھے بہت ناموری ملی، چرچے ہوتے تھے تیرے، میڈیا میں سارے جگہ فوٹو چھپتی تھی، تجھے بہت زیادہ کیا ہے ناموری مل گئی، اس کو بھی جہنم میں، ہے نا، پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ریا، دکھاوا، ہے نا۔ تو نیت دنیا اور آخرت دونوں کی ہوگی، میری بہنوں نوٹ کر کے جائیے، آج کی جو حدیث ہے اس میں نیت دنیا اور آخرت دونوں کی ہونی چاہیے۔ تو وہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ایمان افروز واقعہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک روشن دان ہے، روشن دان سمجھتے ہیں جس سے ہوا اور لائٹ آتی ہے نا، گھر میں ہوتا ہے روشن دان، وہاں اپنے روشن دان دیکھا، پوچھتے ہیں کہ یہ تو نے کیوں بنایا ہے؟ دیکھو آپ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا دیکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے، غور کرتے تھے نا، آپ پوچھتے ہیں تو نے یہ کیوں بنایا ہے، تو تیری نیت کیا تھی اس کو بنانے کے پیچھے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے بنایا ہے کہ یہاں سے ہوا اور روشنی آئے۔ آپ بھی کیا کہیں گے؟ آپ کو کوئی پوچھے گا، میں آ کے پوچھوں گی کہ تم نے یہ روشن دان کیوں بنایا، آپ کیا کہیں گی؟ یہی کہیں گے نا، نارملی ہم تو اس لیے بناتے ہیں نا کھڑکی دروازے، ہے نا، روشنی آئے، کھڑکیاں اس لیے بناتے ہیں، ہوا اور روشنی آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو آئندہ آئندہ آپ لوگ بھی ایسی باتوں کو غور کریں گے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اگر تو روشن دان بناتے ہوئے یہ نیت کر لیتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، تو یہ روشن دان کا بنانا تیرے لیے عبادت بن جاتا، اور رہی ہوا روشنی کی بات، وہ تو بہرحال آ ہی جانی تھی نا، وہ تو آنی ہی تھی۔ تو یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا۔ تو کوئی عمل ہوتا ہے خیر کا، بھلائی کا، ہے نا، کوئی عمل کرتا ہے تو صرف دنیا کی نیت سے ہو، اگر صرف دنیا کی نیت سے ہوتی ہے تو رب تو قدردان ہے، شاکر رب ہے، میں نے بتایا اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے، اور کیا کرتا ہے دنیا میں بہت زیادہ تم کو کیا کرتا ہے اس کے بدلے میں عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو دنیا اور آخرت کی، جو اگر کیول آخرت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے نا، تو اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو سب سے پہلی بات ہم کو کیا کرنا ہے؟ نیت کریکٹ کرنا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے ایک بچہ ہے، ایک بہت ہی سمپل سا اگزامپل دیتی ہوں اور پھر میں اس کو فنش کرتی ہوں کلاس کو، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس تو دو چار باتیں ہیں جو میں کہہ رہی ہوں جو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے کام آئیں گی، اس کے بعد میں اینڈ کرتی ہوں۔ ایک بچہ تھا، بہت محنت مشقت کرتا ہے پڑھائی کے لیے، ہے نا، اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا، ہے نا، پڑھائی کر تجھے اچھی جاب لگ جائے گی۔ تو بچہ بہت محنت کرتا ہے اور اللہ نے بھی کیا کیا، اس کو بہت برکت ڈالی۔ اللہ تو قدردان ہے نا، محنت کی کوشش کے بدلے میں اجر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کی بہت بڑی نوکری لگا دی، ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کو جاب لگ گئی۔ تو وہ دنیا کا رزق جو چاہتے تھے اللہ نے اس کو دے دی، ہے نا۔ لیکن ایک دوسرا بچہ تھا جس کی ماں اس کو کہتی تھی کہ بیٹا بہت پڑھائی کر، اس کے حلال حاصل کرنے کے لیے، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے تو اچھی تعلیم حاصل کر لے، ہے نا۔ تو پھر اس نے کیا کیا، بہت محنت کی، اور اس کو کیا ہوا، جاب بھی مل گیا۔ اچھی جاب کے ساتھ ساتھ اس کو کیا ملا، جتنے وقت اس نے تعلیم حاصل کیا
اور جاب کو کرنے کا پیریڈ جو اس کا تھا، جاب اس نے کیا، جتنا پیریڈ جتنا ٹائم جاب کرنے میں لگایا اور تعلیم حاصل کرنے میں لگایا، سب اس کے اعمال نامے میں عبادت کا اجر پائے گا۔ وہ سارے پیریڈ اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ عبادت بن جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں، اگر اس میں ہم کیا کرتے ہیں، نیک نیتی شامل کر لیتے ہیں، کیول دنیا کی نیت نہیں، میں کھانا کھا رہی ہوں، دنیا میں جینا اس لیے کھا رہی ہوں، لیکن نیت کر لیتی ہوں کہ اللہ میں کھاؤں گی تو پھر میں کیا ہے، نماز پڑھ پاؤں گی، روزہ رکھ پاؤں گی اور دین کے کام کر پاؤں گی، یہ بھی نیت کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ آپ کو آخرت کا اجر بھی ملے گا، تو اعمال نامے میں کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیوں کے طور پر وہ لکھا جائے گا۔ اچھا، ایک آخری چیز بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اسٹریس کیوں دیا ہے کہ اپنی نیت کو ہم ٹھیک کریں؟ اللہ کو ہماری نیت سے غرض ہے؟ اللہ کو چاہیے ہماری نیت؟ اس کو کیا ضرورت ہے ہماری نیت کی؟ ہے نا، فرشتے ہیں نا، صبح شام حمد و ثنا کر رہے ہیں نا، 4 انگل جگہ نہیں ہے جہاں ان کے سجدے میں سر نہ ہو فرشتوں کے۔ تو ہماری نیت سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق پڑتا ہے کہ میری دنیا بھی سمجھ جائے اور میری نیت کی وجہ سے میری آخرت بھی سمجھ جائے، ٹھیک ہے؟ نیت کریکٹ ہوگی، آخرت پر نظر ہوگی، عمل کا سورس روٹ آف آغاز درست ہوگا، تو انتہا آخرت بھی کیا ہوگی؟ درست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیے، ہم عورتیں ہیں نا، عورتوں کے حساب سے میں ایک بات کہہ کر اس کو ہے نا اینڈ کرتی ہوں۔ ایک خاتون ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے، نیت جب کرتے ہیں نا ہم، اچھا نیت ہوتا ہے نا، آخرت کا نیت ہوتا ہے، اللہ کی رضا نیت ہوتی ہے نا، تو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھو۔ اگر نہیں ہوتی ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھو، مایوسی ہوتی ہے۔ ایک خاتون ہے نا، شوہر بہت اکڑ ہے اس کا، سخت مزاج والا ہے، بیچاری بہت خدمت کرتی ہے، بہت توجہ دیتی ہے، بہت خاطر توجہ کرتی ہے اس کی، ہے نا، بہت سجتی سنورتی ہے، صبح شام مشقت کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن وہ تو بدمزاج ہے، راضی نہیں ہوگا، ہے نا۔ کچھ وقت بعد کیا ہوگا؟ وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی نا، پتا نہیں آدمی تو پتھر دل ہے، اتنی کوشش کرتی ہوں، خدمت کرتی ہوں، یہ تو راضی نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کو کیا ہوگی؟ مایوسی اور ڈپریشن ہوگا۔ پھر وہ بولے گی کہ میں نے نہیں کرنا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ثابت قدمی نہیں رہتی، انسان چھوڑ دیتا ہے اس کام کو۔ لیکن اگر یہ شوہر کی اطاعت، خدمت اس پتھر دل کو نرم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کی رضا کے لیے کر رہی ہے، اگر رب کی رضا کے لیے کر رہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ حدیث کا الفاظ ہے، سن لیجئے، امت کی بیویوں کو سکھا دیا تھا، امت کی بیویوں کو سکھا دیا تھا، جب ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے خدمت میں لگی ہوتی ہے، جب ایک بیوی اپنے شوہر کے خدمت میں لگی ہوتی ہے، اس وقت رب کے قریب ترین ہوتی ہے۔ بس اس شوہر کو پگھلانے، موم کرنے کی، اس کی محبت، توجہ پانے کی نیت، ہے نا، نیت کس لیے؟ رب کے قرب پانے کی نیت کے ساتھ ہوگی، ہے نا۔ نیت کیا تھی؟ رب کو راضی کرنے کی ہو جاتی ہے کہ یہ رب راضی ہو جائے۔ تو آپ کو تو پتا ہے، اگر رب راضی ہوتا ہے، رب محبت کرتا ہے، تو بندوں کے دلوں میں تو ویسے ہی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور پھر اگر وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اگر رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہے، کہ اللہ نے تو فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدمت کر رہی ہوتی ہے عورت تو رب کے بہت قرب میں ہوتی ہے، تو اگر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی خدمت کر رہی ہوں، کھانا کھلا رہی ہوں، بنا کے کپڑے دھو رہی ہوں، سب کر رہی ہوں، اگر میں اس لیے کر رہی ہوں کہ رب میرا راضی ہو رہا ہے، رب میری قرب میں ہے، رب کا قرب مل رہا ہے، اگر اس نیت سے میں کرتی ہوں تو مجھے عبادت کا اجر مل رہا ہے، میری دنیا بھی سنور رہی ہے اور ساتھ میں آخرت بھی سنور رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے نا؟ ہم ہر وقت نیتوں کو درست کرتے رہتے ہیں، تو آپ دیکھیے، آپ کو لگے گا کہ اللہ میں نے تو بہت سارے نیک عمل کیے ہیں لیکن میں نے کبھی نیت نہیں کی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے پہلے جو بھی کام کیے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں نا دعا کر لیا کرے کہ اللہ میری کمی کوتاہی ہوئی، ان سب کو مجھے علم نہیں تھا نا، تو میں نے کیا، تو میں مطلب جو بھی عمل کی نا، میں تیری رضا کے لیے کی ہوں،
میں نے جتنے بھی کام کیے ہوں صرف تیری رضا کے لیے کیے ہوں، کیونکہ ہم کو تو نہیں معلوم تھا نا یہ بات کہ جو بھی کام میں کر رہی ہوں، دنیا کے کام بھی کر رہی ہوں تو کیا ہے اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، ہم صرف دنیا کے کام کے لیے کر رہے تھے کام۔ لیکن اب دعا کریں اللہ میں نے جو بھی آج تک کام کیا ہے نیک کام، اس میں اخلاص لاتی ہوں اور صرف تیری طرف کرتی ہوں، اس کو ہے نا تیری رضا کے لیے کرتی ہوں۔ کیونکہ آپ کو وہ حدیث پتہ ہے، ایک شخص آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آج اسلام قبول کرتا تو میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو گناہوں سے پاک ہو کر اسلام میں داخل ہوگا، مطلب پچھلے گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن انسان تو بہت زیادہ حریص ہوتا ہے نا، بہت لالچی ہوتا ہے، تو وہ شخص پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پچھلے جو عمل کیے، میں نے تو نیکی کا عمل بھی بہت سارا کیا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو نیکیاں ہیں نا، وہ نیکیاں تیرے ساتھ ہی داخل ہوں گی اسلام میں، الحمدللہ تو ان نیکیوں کے ساتھ داخل ہوگا۔ تو ہم کو دعا کیا کرنی ہے؟ اللہ میں تمہارے ہے نا، اللہ میں نے جو بھی استغفار کرنا ہے، دعا کرنا ہے، کیا کیا کرے دعا، جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کا علم مجھے نہیں تھا، ہے نا، ہم نے جو بھی کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کر لے، تیری رضا میں شامل کر لے، اس کا وہ اجر دے دے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو ہوتی نا نیت، وہ نیت کر لے کہ میں نے جو پہلے کیا ہے اس کی بھی اللہ میری یہ نیت کو اسی نیت میں شامل کر لے، الحمدللہ۔ تو تمہارے پرانے جو ہے نا کام جو تم نے کیے ہیں وہ دنیا کے لیے بھی کیے ہوں گے، تو وہ کیا ہوگا آخرت میں بھی اجر کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو آج پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے عمل میں کیا ہوگا، وہ ہے نا دکھائی دے گا، عمل میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا احترام میں اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دے، اور آپ لوگ بھی نظر انداز کرنا، کیونکہ آج پہلی حدیث تھی نا، ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے کچھ ہے نا الفاظ نکلے ہوں گے تو آپ لوگ نظر انداز کرنا، اللہ بھی معاف فرما دے انشاءاللہ تعالی۔ تو مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا اور آپ کچھ اور چاہتے ہیں کیا۔ مجلس کی دعا پڑھو، ریکارڈنگ بند کرو بیٹا، دعا پڑھ کے مجلس کی دعا نہیں پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔